السلام علیکم، ویلکم ٹو قلم دان نوٹ۔ یہ ناول آپ قلم دان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ ناول عشق ذات، ایس پلوشا صافی، قسط نمبر 14۔ اس نے کمرے میں جا کے زہیب کو کال ملائی اور فی الحال رشتہ رد ہونے کی خوشخبری سنائی۔ زہیب جوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کی خوشی دیکھ کر مسکان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زندگی ایک دفعہ پھر معمول پر آ گئی، لیکن زہیب نے فیصلہ کر لیا تھا اگلی سردیوں کی چھٹیوں میں پاکستان جا کر اپنے گھر والوں سے لازمی اپنے اور مسکان کے رشتے کی بات کرے گا۔ وہ دوبارہ کسی ایسی کیفیت سے دوچار نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس رات وہ جم سے واپس آیا اور مسکان کو کال ملائی۔ فون بند جا رہا تھا، اسے شوق سا لگا۔ اس نے گھڑی کو دیکھ کر وقت کا تعین کیا۔ آج تو ستارہ کی من نہیں ہے، اس میں لگی ہوگی۔ بیسٹ فرینڈ کے فنکشن کے آگے موبائل کہاں یاد رہے گا اسے؟ چلو صبح بات کرتا ہوں۔ اس نے سوچتے ہوئے موبائل رکھا اور نہانے چلا گیا۔ اگلے روز اسے جلدی یونیورسٹی جانا تھا۔ کیرل کے ساتھ مل کر بنا ہوا اس کا پروجیکٹ بہت پسند آ گیا تھا۔ وہ اگلے مرحلے کے لیے انتخاب ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت دوستوں سے اور پروفیسر سے داد بٹورتا کیرل کے پاس آیا۔ بہت شکریہ کیرل، یہ سب تمہاری مدد سے ہو پایا ہے، اس نے کیرل سے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب تمہاری ہی محنت کا نتیجہ ہے، سارا نظریہ تو تمہارا ہی ہے۔ اس نے زہیب کے ہاتھ کو انبش دے کر اور دونوں اپنے اپنے جماعت کے لیے بڑھ گئے۔ اس دن وہ لائبریری نہیں گیا، وہ سیدھا گھر آ گیا تھا۔ اس پہر فاروق کا گھر خالی پڑا تھا۔ فاروق نوکری پر گیا ہوا تھا اور شیزا بچوں کو اسکول سے لانے گئی تھی۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے فون نکالا اور پھر سے مسکان کو کال ملائی، جو اب بھی بند تھا۔ اسے کچھ کھٹک محسوس ہوئی تھی، اس سے پہلے تو کبھی اتنی دیر موبائل بند نہیں رہا۔ اس نے فکر مندی سے لب کاٹتے سوچا۔ کسی خیال سے اس نے عرفان بھائی کا نمبر ملایا، انہوں نے بھی نہیں اٹھایا۔ ہو سکتا ہے مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ مسکان کی خیریت سے ہونے کی دعائیں کرتا باہر چلا گیا۔ اگلی رات کو ڈیوڈ اور باقی دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے جانے کو رد کرتا وہ گھر آیا اور سیدھا بیڈ روم میں چلا گیا۔ اب اس کی پریشانی حد سے بڑھ رہی تھی۔ وہ کال پر کال کرتا رہا، مسکان کا نمبر بند تھا اور عرفان اٹھا نہیں رہا تھا۔ اسے وسوسوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا، کہیں اس کے گھر پر ہمارے بارے میں بات پتہ تو نہیں چل گئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، اسے مسکان کی شدید فکر ہونے لگی۔ کہیں ستارہ کے ساتھ ہی حارث انکل نے مسکان کا رشتہ بھی تو نہیں کروا دیا۔ اسے اپنا حل خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے پریشانی سے سر پکڑ لیا، اس کے سر میں درد اٹھ رہا تھا۔ وہ اب دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس نے اضطراب میں کومل کو فون لگایا۔ کیسے ہو زہیب؟ کومل نے کال اٹھا کر مصروف انداز میں کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سب کیسے ہیں؟ اسے کومل سے مسکان کے بارے میں پوچھتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی، اس لیے گھما پھرا کر بات کر رہا تھا۔ سب کے حال احوال پوچھ کر آخر میں اس نے سوال کیا، حارث انکل اور ان کی فیملی ٹھیک ہے؟ دراصل میں نے عرفان بھائی کو کال کی تھی لیکن انہوں نے اٹھایا نہیں، اس نے سر جھکائے ہوئے وضاحت میں کہا۔ ٹھیک ہی ہوں گے، میری بات نہیں ہوئی، ہم تو ستارہ کی منگنی کے صبح اسلام آباد گئے تھے، مریم باجی کے دیور کی شادی ہے نا؟ اچھا زہیب، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، ماہی رو رہی ہے، انہوں نے اپنی 2 ماہ کی بیٹی کو روتے ہوئے سن کر کہا۔ زہیب نے خداحافظ کہتے فون بند کر دیا۔ جس معلومات کی تلاش کے لیے اس نے کومل کو کال کی تھی وہ اب تک پتہ نہیں چل سکی تھی اور وہ پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک ہفتہ بعد، آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اسے اب تک کسی بھی گوشے سے مسکان کا پتہ نہیں لگ سکا تھا۔ رابطہ نہ ہونے کے جس کرب اور تکلیف کو وہ 1 ہفتے سے اپنے اندر دفنا رہا تھا، اب وہ اس کے چڑچڑا پن اور غصے کی شکل اختیار کر کے باہر آ جاتا، دوستوں کے بیچ بھی چپ رہتا، لائبریری میں غائب دماغی سے بیٹھا ہوتا۔ بات بات پر اپنے ارد گرد لوگوں سے جھگڑا کرنا اس کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی اس کی کارکردگی بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دوستوں میں بھی نمایاں ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت کیفے میں بیٹھا کافی پی رہا تھا جب ڈیوڈ اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم بہت بدل گئے ہو، ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں رہے، ہر وقت گمسم رہتے ہو، اور اب یہ، اس نے زہیب کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، سگریٹ نوشی کرنے لگے ہو؟ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ زہیب اسے نظر انداز کرتا ہوا سگریٹ کی کش بھرتا رہا۔ کیا گرل فرینڈ سے بریک اپ ہو گیا ہے؟ اس نے متفکر انداز میں پوچھا۔ اس سوال پر زہیب نے مڑ کر ڈیوڈ کو دیکھا
اور بنا کچھ کہے واپس رخ موڑ کر سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا۔ ڈیوڈ اس کی سرخ پڑتی ناک اور سگریٹ پکڑے ہاتھ میں لرزش کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ اس کے مسلسل خاموش رہنے پر وہ اٹھ گیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ نوٹ: یہ ناول آپ قلم دان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ 2 ہفتے بعد آج رات کیرل کے کسی دوست کی بیچلر پارٹی تھی۔ ڈیوڈ اور جینیفر بھی ساتھ جا رہے تھے اور وہ اس وقت زہیب کے ساتھ کھڑی اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اسے ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز زہیب چلو نا، بہت مزہ آئے گا، میری ساری فرینڈز آئیں گی۔ وہ اب بھی بے حس کھڑا سگریٹ کا دھواں اندر کھینچ رہا تھا۔ کیرل نے مایوسی سے ایک اور کوشش کی۔ سب کپل بن کر جا رہے ہیں اور میرا کوئی نہیں ہے، تم میرے کپل بن کر ساتھ چلو۔ اس نے زہیب کے کندھے پر سر ٹکا کر معصوم شکل بنائی۔ زہیب اس کی بچکانی حرکتوں سے اکتا گیا اور اسے چھڑکتا ہوا لمبے ٹک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کی باتوں کا برا مت ماننا، دراصل اس کی گرل فرینڈ چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس لیے چڑچڑا ہو گیا ہے، اس نے کیرل کا منہ بنتے دیکھ کر کہا۔ یہ بات سن کر جہاں کیرل شوق ہوئی وہیں جینیفر کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئی۔ مطلب اب وہ سنگل ہے، اب اس کی کیرل کے ساتھ سیٹنگ ہو سکتی ہے، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ کیرل اب بھی بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں کوشش کر سکتے ہیں، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیرل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ جینیفر کی تجویز پر محظوظ ہو رہی تھی۔ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، اس وقت وہ اکیلا ٹوٹا ہوا ہے، ایسے حالات میں ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیرل آسانی سے اسے ترغیب دے سکتی ہے۔ جینیفر اپنے دیے ہوئے ترکیب پر فخریہ ہنسی۔ ڈیوڈ اب بھی سوچ میں تھا اور کیرل کو اپنے اور زہیب کے بارے میں سوچ کر ہی لطف آ رہا تھا۔ اگلے چند روز وہ زہیب کے مزاج کا معائنہ کرتے رہے۔ جب ان کو یہ پکا ہو گیا کہ اس کی گرل فرینڈ واقعی چھوڑ گئی ہے تو انہوں نے کیرل اور زہیب کی ڈیٹ نصب کرنے کا پلان بنایا۔ وہ تینوں اس وقت کیفے کے گول میز کے گرد بیٹھے آگے کا نیا عمل طے کر رہے تھے۔ ایسا کرتے ہیں، میں زہیب کو اپنے گھر بلاتا ہوں، ایک ڈنر رکھتے ہیں ساتھ میں، پھر درمیان میں تم دونوں کو قلعہ چھوڑ کر میں اور جنی باہر آ جائیں گی۔ وہ دونوں خوشی سے ڈیوڈ کے پلان کو سنتے ہی سر ہلاتی رہی۔ ہاں آج کل وہ اسموکنگ تو کرتا ہے تو تم پلاؤ گی تو ڈرنک بھی کر لے گا اور پھر ساری رات مزے کرنا، اس نے کیرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور کیرل خاموشی سے ان کا پلان سنتی مسرور ہو رہی تھی۔ نوٹ: یہ ناول آپ قلم دان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ پلان کے مطابق رات کے ملنے پر زہیب مان گیا تھا۔ اس وقت وہ ڈیوڈ کے گھر سب کے ساتھ موجود تھا۔ سب اپنی ڈرنک اور زہیب کولڈ ڈرنک پیتے باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈیوڈ اور جینیفر ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے گئے۔ زہیب کے پوچھنے پر انہوں نے پاس کی دکان سے اور ڈرنکس لانے کا بہانہ کیا اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ موبائل نکال کر دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ مایوسی سے ستارہ کے سوشل اکاؤنٹس کو دیکھ رہا تھا جہاں اتنے دنوں سے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیسے تیسے کر کے اس نے عثمان بھائی سے ستارہ کا نمبر منگوا لیا تھا۔ ایک ستارہ سے ہی وہ اپنی کیفیت دن کھول کر بیان کر سکتا تھا اور ایک اس سے زہیب کو امید تھی کہ وہ اسے سچ بتا دے گی، پر اب وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ ستارے نے اس کی میسج بلاک کر دیا ہے۔ مسکان سے بات کرنے کی اس کی آخری امید چور چور ہو گئی تھی۔ اس نے کب سے آنکھیں بند کر کے ایک آہ بھری اور موبائل صوفے پر پٹک دیا۔ کیرل موقع کا فائدہ اٹھاتے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ زہیب نے جیب سے سگریٹ کا ڈبہ نکالا اور سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر جلایا۔ زہیب میں جانتی ہوں دل ٹوٹنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پر تم فکر مت کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ اب زہیب کے چہرے اور گردن پر دل فریبی سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ زہیب بنا کسی رد عمل اپنے اندر اٹھتے طوفان کو دبائے رکھنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ میں بھی تو تم سے پیار کرتی ہوں۔ وہ اب زہیب کا گریبان پکڑ کر اس کی گال اور گردن کو چھونے لگی۔ زہیب نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ اس کی یاد میں مسکان کا چہرہ ابھرا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اسے وہاں گھٹن ہونے لگی تھی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ کیرل بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی، باہوں میں لے لیا۔ کیا ہوا زہیب؟ بیٹھ۔ وہ زہیب کی ہونٹوں کو چومنے لگی تھی کہ زہیب نے ایک جھٹکے سے اس کا جبڑا چیخ نکلی اور ہاتھ ہوا میں جھولتے رہ گئے۔ زہیب کی انگارہ بنی سرخ آنکھوں سے اسے وحشت ہونے لگی۔ اگر میں 2 سیکنڈ اور یہاں رہا تو میرے ہاتھوں سے تمہارا قتل ہو جائے گا، اس نے شدید غصے میں تند و تیز آواز میں ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔
اور پوری قوت سے کیرل کو پرے تک کھیلا۔ وہ کراہتی ہوئی میز کے ساتھ جا گری۔ تکلیف سے اس کے آنسو نکل آئے، پر آج زہیب کے اندر ابلتا لاوا پھٹ چکا تھا۔ آج اسے کسی کا درد، کسی کی تکلیف نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اپنا موبائل اور سگریٹ کا ڈبہ اٹھایا۔ گھر کا دروازہ زور سے پٹکتا وہاں سے باہر نکل گیا اور کیرل وہیں زمین پر گری روتی رہ گئی۔ اس نے پہلے کبھی زہیب کو ایسی دہشت میں نہیں دیکھا تھا۔ زہیب نے تیز قدموں سے چلتے ماتھے پر آتے پسینے کو صاف کیا۔ سانس اب بھی بے ترتیب تھی۔ وہ خود نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیز رفتار سے چلتا اب وہ بھاگنے لگا، ایک سڑک سے دوسرے، پھر دوسرے سے تیسرے۔ وہ بلا وجہ بھاگتا رہا۔ لندن کے پل کے پاس پہنچ کر اس کی سانس پھولنے لگی۔ وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ چلاتے چلاتے وہ آہستہ آہستہ بیٹھتا چلا گیا اور رو دیا۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چلاتا ہوا مسکان کو پکار رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں دھوکہ دیا؟ کیا غلطی تھی میری؟ صرف تم سے پیار کرنا، صرف تم سے دور جانا؟ مسکان، جھوٹی دھوکہ باز! جانا تھا تو بتا کے جاتی، زندگی تباہ کرتی میری۔ کیوں چلی گئی چھوڑ کر؟ زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا؟ کہاں غائب ہو گئی؟ کیوں چلی گئی؟ وہ بھیگی آنکھوں سے آسمان کو دیکھتا اپنے تکلیف کو بیان کر رہا تھا۔ آنسو تھمنے کے ساتھ اسے اپنے دماغ مفلوج ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی سانسیں اپنی رفتار پر آئیں تو وہ اٹھا اور بے بسی سے لڑکھڑاتے قدم گھر کی جانب بڑھا دیے۔ نوٹ: یہ ناول آپ قلم دان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ صبح کا آفتاب اپنی اس تپش کے ساتھ لندن کے شہر پر طلوع ہوا۔ شیزا بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی تھی اور فاروق ناشتہ کر رہا تھا جب شیزا نے اسے مخاطب کیا۔ آپ کا شہزادہ اب تک سو رہا ہے، یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ میں بتا رہی ہوں آپ کو، اس کی حرکتیں دن بدن بگڑتی جا رہی ہیں۔ اگر ایسا چلتا رہا میں نہیں رہنے دوں گی اسے اپنے گھر۔ اس نے بچوں کو ناشتہ دیتے ہوئے خفت سے تردید کی۔ فاروق اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے زہیب کے کمرے تک آیا اور اسے پکارتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں تک دستک دینے کے بعد بھی اندر سے کوئی آہٹ تک نہ ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور تیزی سے الماری کے دراز سے چابی نکالی اور زہیب کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیزا بھی پریشانی کے عالم میں فاروق کے پاس آ گئی۔ زہیب اب بھی بے حس و حرکت جوتوں سمیت اونتے منہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ فاروق کے کئی بار پکارنے پر بھی اس میں حرکت نہیں ہوئی تو فاروق نے اسے ہمبش دی اور سیدھا کیا۔ یہ تو بخار سے تپ رہا ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پانی کی بوتل اٹھائی اور زہیب کو تھپکتے ہوئے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔ جلدی کچھ کریں، کہیں مر ور گیا تو الزام ہم پہ آ جائے گا، اس نے بیزاری سے کہا۔ کیا کچھ بھی بولتی ہو؟ کبھی تو موقع کی نزاکت کو سمجھو، جلدی سے ایمبولینس کو فون کرو، انہوں نے اضطراب سے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ اسپتال میں بیمار ہونے کی وجہ پڑھائی کا دباؤ بتایا۔ ڈیڈ اور عثمان بھائی بھی متواتر اسے فون کرتے رہے۔ ماما کو فی الحال اس کے ہسپتال میں داخل ہونے سے انجان رکھا گیا۔ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور رخصت ہو کر گھر آ گیا۔ نہا کر تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ فاروق بھائی پہلے بھی اس کی بیماری کی درخواست کلاس میں جمع کر اور دی۔ اب اس کی یونیورسٹی آنے پر سب ہم جماعتوں نے اس کی خیر خبر پوچھی اور وہ اب ٹھیک ہو شکریہ کہتا کلاس میں جا کر بیٹھ گیا۔ کلاس کے بعد اب وہ کوریڈور میں کھڑا سگریٹ جلا رہا تھا جب ڈیوڈ اور جینیفر اس کے پاس ہے۔ اس پہ توقع کیرن ان کے ساتھ نہیں تھی اور اس دفعہ زہیب کا بھی کیرن کو جا کر منانے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اسی سپاٹ انداز میں اسموکنگ کرتا رہا۔ ڈیوڈ نے پہلے اس کی عیادت کی اور پھر کیرل کے موضوع پر آیا۔ ویسے تم نے کیرل کا ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تو وہ صرف تمہارے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تمہاری مدد کر رہی تھی۔ اس نے بھی گفتگو میں اضافہ کیا۔ میں نے نہیں کہا تھا اسے ایسا کرنے کے لیے، اس نے اسے بے رغبت سے کہا۔ اتنا زور کا گرایا اسے ہاتھ پر نہیں پڑ گیا ہے اس نے افکی بھرے افسوس سے کہا۔ زہیب نے جواب دیے بغیر سگریٹ پھینکی اور جوتے سے مچل دی اور کھڑی دیکھنے لگا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر جینیفر کو غصہ آنے لگا۔ اگر اس کا سر پھٹ جاتا تو غصے سے اس کا سفید رنگ سر پڑ گیا۔ یہ سب اسے بہکانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ زہیب ان آپ سپاٹ انداز میں سامنے دیکھ رہا تھا۔ اچھا بس کرو تم دونوں، اس نے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو خاموش کروانا چاہا۔ ہم تمہارے خلاف تشدد کا کیس کر دیں گے، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ میں بھی تمہارے خلاف ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گا، اس نے جینیفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ڈیوڈ ان دونوں کی بڑھتی لڑائی سے پریشان ہو گیا۔ سمجھتے کیا ہو؟
خود کو بہت بڑے ہیرو کو لڑکیاں مرتی ہیں تم پہ، اپنی اوقات میں رہو، تمہاری یہاں حیثیت ہی کیا ہے؟ 2 کوڑے کے پاکستانی۔ اس کا غصہ پورا شدت اختیار کر گئی تھی۔ زہیب جو اب تک نارمل انداز میں زبانی جواب دے رہا تھا، اپنی قومیت کے بارے میں سن کر طیش میں آ گیا۔ اس کے آبرو تن گئے، وہ جینیفر پر پھٹ پڑنے والا تھا کہ ڈیوڈ جینیفر کے آگے آ گیا اور زہیب کو پکڑ لیا۔ بس بہت ہو گیا، بس کرو تم دونوں۔ اور تم زہیب، کیرن کے معاملے میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، لیکن جینی میری گرل فرینڈ ہے، اس کے معاملے میں ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ ڈیوڈ نے تیز آواز میں اپنے لفظوں پر زور دے کر کہا۔ زہیب نے جینیفر کو گھور کر دیکھا جب ڈیوڈ کی اوٹ میں سیم کی کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈیوڈ پر ڈالی اور غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.